السلام علیکم ناظرین سے گزارش ہے مکمل ویڈیو لازمی دیکھا کریں۔ یہ اسلامی تاریخ ہے اور ہمارے چینل کو اسلامی تاریخ دوسروں تک پہنچانے کے لیے سپورٹ لازمی کریں۔ مسلمانوں کی اجتماع گاہ میں خلبلی برپا ہو چکی تھی۔ ایک شور تھا، قریش اور غطفان نے خندق عبور کر لی ہے۔ مسلمانوں، امتحان کا وقت آ چکا ہے۔ ہوشیار، خبردار، دشمن آ گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو بے قابو نہ ہونے دیا۔ آپ نے دیکھ لیا تھا کہ اہل قریش خندق کے پار کھڑے کہکے لگا رہے تھے۔ وہ مسلمانوں کا مذاق بھی اڑا رہے تھے، پھپتیاں بھی کس رہے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ پہنچے جہاں اکرمہ اور اس کے سوار کھڑے للکار رہے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت علی بھی تھے۔ آپ نے صورتحال کا جائزہ لیا تو سمجھ گئے کہ اکرمہ انفرادی مقابلے کے لیے آیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر عمر بن عبدود نے اپنا گھوڑا آگے بڑھایا۔ قسم ہے ہبل اور عزا کی، عمر نے للکار کر کہا، تم میں مجھے کوئی ایک بھی نظر نہیں آ رہا جو میرے مقابلے میں اتر سکے۔ مورخ عینی شاہدوں کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ مسلمانوں کی خاموشی گواہی دے رہی تھی کہ ان پر عمر کا خوف طاری ہو گیا ہے۔ وجہ یہ تھی کہ عمر کی جسامت اور طاقت کے قصے مشہور تھے جیسے وہ مافوق الفطرت طاقت کا مالک ہو۔ دیکھا شاید کسی نے بھی نہیں تھا، لیکن سب کہتے تھے کہ عمر گھوڑے کو اپنے کندھوں پر اٹھا سکتا ہے اور وہ 500 گھڑ سواروں کو اکیلا شکست دے سکتا ہے۔ اس کے متعلق ہر کوئی تسلیم کرتا تھا کہ اسے نہ کوئی گرا سکا ہے نہ گرا سکے گا۔ ابو سفیان خندق کے پار کھڑا دیکھ رہا تھا۔ خالد اور صفوان بھی دیکھ رہے تھے۔ غطفان، اینیا اور ان کا تمام لشکر دیکھ رہا تھا، اور نعیم بن مسعود بھی غیر مسلمانوں کے لشکر میں دم بخود کھڑے تھے۔ میں جانتا ہوں تم میں سے کوئی بھی آگے نہیں آئے گا، عمر بن عبدود کی للکار ایک بار پھر گرجی۔ خندق کے پار قریش کا کہکا بلند ہوا اور کئی پھپتیاں سنائی دیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے رسول خدا کی طرف دیکھا۔ آپ نے اپنا امامہ سر سے اتارا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سر پر باندھ دیا، پھر اپنی تلوار حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دی۔ مورخ ابن سعد نے لکھا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سرگوشی سنائی دی، علی کا مددگار تو ہی ہے میرے اللہ۔ مورخین نے اس تلوار کے متعلق جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دی تھی لکھا ہے کہ یہ قریش کے ایک مشہور جنگجو منبع بن حجاج کی تھی۔ وہ بدر کی لڑائی میں مارا گیا تھا۔ فاتح مجاہدین نے یہ تلوار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کی تھی۔ آپ نے اس کے بعد یہی تلوار اپنے پاس رکھی۔ اب آپ نے وہی تلوار حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دے کر عرب کے ایک دیو قامت کے مقابلے میں اتارا۔ یہ تلوار تاریخ اسلام میں ذوالفقار کے نام سے مشہور ہوئی۔ حضرت علی عمر بن عبد کے سامنے جا کھڑے ہوئے۔ ابو طالب کے بیٹے عمر جو گھوڑے پر سوار تھا حضرت علی سے مخاطب ہوا، کیا تم بھول گئے ہو کہ تمہارا باپ میرا کتنا گہرا دوست تھا؟ کیا یہ میرے لیے بہت برا فعل نہیں ہوگا کہ میں اپنے عزیز دوست کے بیٹے کو قتل کر دوں؟ اے میرے باپ کے دوست، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے للکار کر جواب دیا، ہماری دوستی ختم ہو چکی ہے۔ خدا کی قسم، میں تمہیں صرف ایک بار کہوں گا کہ اللہ کو برحق اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول تسلیم کر لو اور ہم میں شامل ہو جاؤ۔ تم نے ایک بار کہہ لیا ہے، عمر نے کہا، میں دوسری بار یہ بات نہیں سنوں گا۔ میں یہ بھی کہوں گا کہ میں تمہیں قتل نہیں کرنا چاہتا۔ میں تمہیں قتل کرنا چاہتا ہوں عمر۔ حضرت علی نے کہا، اتر گھوڑے سے اور آ میرے مقابلے میں اور بچا اپنے آپ کو اس تلوار سے جو مجھے اللہ کے رسول نے عطا کی ہے۔ عمر کے متعلق مورخ لکھتے ہیں کہ وہ وحشی تھا۔ جب غصے میں آتا تھا تو اس کا چہرہ غضبناک ہو کر درندوں جیسا ہو جاتا تھا۔ وہ گھوڑے سے کود کر اترا اور تلوار سونت کر حضرت علی پر پہلا وار اتنی تیزی سے کیا کہ دیکھنے والے یہ سمجھے کہ اس کی تلوار نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کاٹ دیا ہے، لیکن حضرت علی یہ بھرپور وار بچا گئے۔ اس کے بعد عمر نے یکے بعد دیگر حضرت علی رضی اللہ عنہ پر متعدد وار کیے۔ حضرت علی نے ہر وار غیر متوقع پینترا بدل کر بچایا۔ عمر نے یہ تو سوچا ہی نہیں تھا کہ جس جسامت اور طاقت پر اسے اتنا گھمنڈ ہے وہ ہر جگہ کام نہیں آ سکتی۔ تیغ زنی کے مارکے میں جس تیزی اور پھرتی کا مظاہرہ حضرت علی کر رہے تھے وہ عمر نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ اس کا جسم بھاری بھرکم تھا۔
اگر وہ گھوڑے کو اپنے کندھوں پر اٹھا بھی سکتا تھا تو بھی اس میں گھوڑے جیسی رفتار نہیں تھی، اس کی طاقت گھوڑے سے زیادہ بھی ہو سکتی تھی۔ حضرت علی نے اس پر ایک بھی وار نہ کیا، جسے عمر نے خوف زدگی سمجھا ہوگا۔ وہ وار پر وار کرتا رہا اور حضرت علی کبھی ادھر کبھی ادھر ہوتے رہے۔ خندق کے پار اہل قریش کا لشکر جو کہکے لگا رہا تھا یک لخت خاموش ہو گیا، کیونکہ ان کا دیو کا مت امر وار کرتے کرتے رک گیا تھا اور خاموش کھڑا ہو گیا تھا۔ وہ ہانپ رہا تھا۔ وہ غالباً حیران تھا کہ یہ نوجوان جو قد بت میں اس کے جسم کا 20واں حصہ بھی نہیں، اس سے مرعوب کیوں نہیں ہوا؟ دراصل عمر تھک گیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جب اس کی یہ حالت دیکھی کہ وہ اپنی طاقت اتنے سارے وار کرتے کرتے صرف کر چکا ہے اور حیران و پریشان کھڑا ہے، تو حضرت علی نے یہ حیران کن مظاہرہ کیا کہ تلوار پھینک کر بجلی کسی تیزی سے عمر پر جھپٹے اور اچھل کر اس کی گردن اپنے ہاتھوں میں دبوچ لی۔ اس کے ساتھ ہی حضرت علی نے عمر کی ٹانگوں میں اپنی ٹانگ ایسے پھنسائی کہ وہ پیٹھ کے بل گرا۔ اس نے اپنی گردن چھڑانے کے لیے بہت زور لگایا، لیکن اس کی گردن حضرت علی کی آہنی گرفت سے آزاد نہ ہو سکی۔ حضرت علی نے اس کی گردن سے ایک ہاتھ ہٹا کر کمر بند سے خنجر نکالا اور اس کی نوک عمر کی شہرگ پر رکھ دی۔ اب بھی میرے اللہ کے رسول پر ایمان لے آؤ تو میں تیری جان بخش کر دوں گا، حضرت علی نے کہا۔ عمر بن عبدود نے جب دیکھا کہ اس کی وہ طاقت جس سے اہل عرب لرزتے تھے بیکار ہو گئی ہے، تو اس نے یہ اونچی حرکت کی کہ حضرت علی کے منہ پر تھوک دیا۔ دیکھنے والے ایک بار پھر حیران رہ گئے، کیونکہ حضرت علی خنجر سے اس کی شہرگ کاٹ دینے کی بجائے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے خنجر کو کمر بند میں اڑس لیا اور ہاتھوں سے اپنا چہرہ صاف کیا۔ عمر اب اس طرح اٹھا جیسے اس کے جسم کی طاقت ختم ہو چکی ہو۔ صرف اسے ہی نہیں، ہر کسی کو توقع تھی کہ حضرت علی اسے زندہ نہیں اٹھنے دیں گے، لیکن حضرت علی بڑے آرام سے پیچھے ہٹے۔ عمر، حضرت علی نے کہا، میں نے اللہ کے نام پر تیرے ساتھ زندگی اور موت کا مقابلہ کیا تھا، لیکن تو نے میرے منہ پر تھوک کر میرے دل میں ذاتی دشمنی پیدا کر دی ہے۔ میں تجھے ذاتی دشمنی کی بنا پر قتل نہیں کروں گا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے خدا کو میرا یہ انتقام اچھا نہ لگے۔ جا یہاں سے اپنی جان لے کر واپس چلا جا۔ عمر بن عبدود شکست تسلیم کرنے والا آدمی نہیں تھا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ میدان میں یہ اس کی پہلی ہار تھی جسے وہ برداشت نہ کر سکا۔ اس نے اپنی ہار کو جیت میں بدلنے کے لیے یہ اوچھی حرکت کی کہ تلوار نکال کر حضرت علی پر جھپٹ پڑا۔ حضرت علی اس حملے کے لیے تیار نہیں تھے، لیکن ان کی کامیابی کے لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خدا سے مدد مانگی تھی۔ عین وقت پر جب عمر کی تلوار اور حضرت علی کی گردن میں 2-4 لمحوں کا فاصلہ رہ گیا تھا، حضرت علی نے اپنی ڈھال آگے کر دی۔ عمر کا وار اس قدر زوردار تھا کہ اس کی تلوار نے حضرت علی کی ڈھال کو کاٹ دیا۔ ڈھال حضرت علی کے کان کے قریب سر پر لگی، جس سے خون پھوٹنے لگا۔ عمر ڈھال میں سے تلوار کھینچ ہی رہا تھا کہ حضرت علی کی وہ تلوار جو انہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی اتنی تیزی سے حرکت میں آئی کہ عمر کی گردن کٹ گئی۔ گردن پوری نہ کٹی لیکن شہرگ کٹ چکی تھی۔ عمر کی تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی، اس کا جسم ڈولنے لگا۔ حضرت علی نے اس پر دوسرا وار نہ کیا۔ انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ یہی وار کافی ہے۔ عمر کی ٹانگیں دوہری ہوئیں، اس کے گھٹنے زمین پر لگے اور وہ لڑکھ گیا۔ عرب کی مٹی اس کا خون چوسنے لگی۔ خندق کے پار دشمن کے لشکر پر ایسا سکوت طاری ہو گیا جیسے پورے کا پورا لشکر کھڑے کھڑے مر گیا ہو۔ اب مسلمانوں کے نعرے گرج رہے تھے۔ عربوں کی رسم کے مطابق اس مقابلے کا دوسرا مرحلہ شروع ہو گیا۔ مسلمانوں کے ایک جیش نے اکرما اور اس کے باقی سواروں پر حملہ کر دیا۔ قریش کے ان سواروں کے لیے بھاگ نکلنے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ وہ خیریت سے پسپا ہونے کے لیے لڑے۔ اس مارکے میں قریش کا ایک آدمی مارا گیا۔ اکرما نے اپنا گھوڑا خندق کی طرف موڑ کر بھاگ نکلنے کے لیے ایڑ لگا دی۔ خندق پھلانگنے سے پہلے اکرما نے اپنی برچھی پھینک دی۔ ان میں سے ایک سوار جس کا نام خالد بن عبداللہ تھا خندق کو پھلانگ نہ سکا۔ اس کا گھوڑا خندق کے اگلے کنارے سے ٹکرایا اور خندق میں جا پڑا۔ وہ اٹھ کر کنارے پر چڑھنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن مسلمانوں نے اس پر پتھروں کی بوچھاڑ کر دی اور وہ وہیں ختم ہو گیا۔